میں آپ کو لے کر آؤں گا, سمجھیں گے آپ, اور ماشاءاللہ آمادہ ہے, ایک ایک ذہن متوجہ ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. ظاہر بھائی یہ 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے, محراب پر, طاقوں میں, دیواروں میں, چھتوں میں, جہاں جہاں جس کو جگہ ملی. کوئی چھوٹا سا قبیلہ تھا, اس کا چھوٹا سا بت تھا, کوئی بڑا سا قبیلہ تھا, اس کا بڑا بت تھا. اب میں کوئی شعر تو پڑھ نہیں سکتا یہاں, مجھے تو ایک بات کہنی ہے, سمجھ لیں آپ, غور کر لیں, اور بات مجھے تاریخی کہنی ہے, شاید اس سے بڑی بات نہ کہہ سکوں اگر مولا نے مدد کی اور آپ نے پوری توجہ فرمائی. بھائی 360 بت تھے خانہ کعبہ کے چاروں طرف رکھے ہوئے تھے, چاروں طرف, اوپر نیچے دائیں بائیں, بت ہی بت, اور پتہ نہیں کب سے رکھے تھے کمبخت. ہاں یہ تاریخ نہیں بتا دی, پتہ نہیں کب سے رکھے تھے, اپنے بنائے ہوئے. بت کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے نا, اسے جب بنا دیا بن گیا, جب بٹھا دیا بیٹھ گیا, جب اٹھا دیا اٹھ گیا, جب بیچ دیا بک گیا, جب کھا لیا ہضم ہو گیا. بت تو کہتے ہی اسے ہے نا بیچارے کو کہ جسے جب بٹھا دو بس بیٹھ گیا, جب بنا دو بن گیا, جب توڑ دو ٹوٹ گیا. بڑی توجہ جانا ہوتا ہے. تو یہ بت اتنے سارے, آخر جو یہ ہسٹری آف سارسنس میں جو یہ آپ کو ملیں گے جملے دوستو, پڑھے لکھے زمانے میں رہتے ہو, ایکیڈمک ایج میں ہو, مون لائٹ میں رہتے ہو, چاند کی روشنی میں ہو, یہ کوئی جہالت کا دور تو نہیں ہے, تاریکی کا دور تو نہیں ہے, علم کا دور ہے, دلیل کا دور ہے. مجھے بتاؤ, مجھے سمجھاؤ, یہ 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے گئے تو کوئی 2-4 قبیلے تو بت پرست نہیں تھے, 360 قبیلے تو کم سے کم ہوں گے نا. ہر قبیلے کا ایک بت تھا. اب جو جتنا بڑا قبیلہ تھا اس کا اتنا بڑا بت تھا, جو جتنا بڑا قبیلہ تھا اس کا اتنا بڑا بت تھا. چھوٹے قبیلے کا چھوٹا بت چھوٹی جگہ پر. آئے گا تاریخی نعرہ, مجھے فیصلہ تو لینے دیں, کافر کون ہے دیکھے تو صحیح نا, فیصلہ دوں گا. تو جو چھوٹا قبیلہ تھا اس کا چھوٹا بت تھا, چھوٹی جگہ پر رکھا تھا. جو اس سے ذرا بڑا قبیلہ تھا اس کا ذرا بڑا بت تھا, وہ ذرا اور اونچائی پر رکھا تھا. جو اور ذرا بڑا بت تھا وہ اور ذرا اوپر رکھا ہوا تھا. جو اور ذرا بڑا بت تھا وہ اور رکھا ہوا تھا. اس طرح سے 360 رکھے ہوئے تھے, مگر ان 360 بتوں میں 3 بت بہت بڑے تھے. I'm giving you the history references, بیان آرگومنٹس, پوری توجہ پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں. 3 بڑے بت تھے جو سب سے اوپر رکھے ہوئے تھے, لات, حبل, منات. یہ 3 بڑے بت تھے جو سب سے بلندی پر رکھے تھے. ظاہر ہے کہ ان کا سب سے بلندی پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بڑے قبیلوں کے بت ہوں گے, بڑے طاقتور قبیلوں کے بت ہوں گے, بڑے طاقتور قبیلوں کے بت ہوں گے. جو سب سے بڑے قبیلے تھے ان کے بت ہوں گے. تو سارے قبیلوں کے 360 قبیلوں میں طے ہو گیا نا کہ جتنے بت پرست قبیلے تھے اللہ کے گھر میں ان سب کے بت رکھے ہوئے تھے, اور انہوں نے اپنے اپنے نام کے بت, اپنے اپنے قبیلوں نے اپنے اپنے نام کے بت وہاں رکھ کر اپنی بت پرستی کا اعلان کیا ہوا تھا. ہر ایک کا بت الگ الگ تھا. یعنی جتنے قبیلے بت پرست تھے, جتنے قبیلے بت پرست تھے, جامع ازہر سے لے کر ریاض یونیورسٹی تک, ریاض یونیورسٹی سے لے کر مکتبہ دارالعلوم دیوبند تک, دارالعلوم دیوبند سے لے کر مکتبہ تھانوی مولانا اشرف علی تھانوی تک, مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر منصورہ کے جہنم تک, منصورہ سے لے کر رائے کے ریگستانوں تک, عرفان حیدرآبادی اپنی پوری طاقت سے اعلان کر رہا
ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. ہم بیٹھے ہیں یا دعویٰ کر رہے ہیں؟ ساری رات بیٹھا اٹھے کوئی ثابت کرے کہ ابو طالب کے قبیلے کا کوئی بت تھا، عبد المطلب کے قبیلے کا کوئی بت تھا، ہاشم کے قبیلے کا کوئی بت تھا، عبد مناف کے قبیلے کا کوئی بت تھا، نسل ابراہیم سے کوئی بت تھا، ذریت ابراہیم کا کوئی بت تھا. بت قدوں میں پیدا ہونے والے بورچی خانوں کی اولادوں، توجہ ہے نا؟ ہم سے کہا جا رہا ہے سنو، ہم پیش کر رہے ہیں، ہم قرآن سے دلیل دے رہے ہیں. We have got no need to write down on the walls the bloody slogans. کوئی ضرورت نہیں ہے یہ حرام زادے قسم کے نعرے جو دیواروں پر لکھے جا رہے ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے لکھنے کی. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دیواروں پر نعرے لکھیں، کسی کو کافر کافر کہیں. دیواروں پر نعرے لکھ کر ہمیں وہ کافر کہہ رہے ہیں جنہیں کسی کتاب میں ہم کافر ثابت ہوتے نظر نہیں آتے. اس لیے دیواروں پر ہمیں کافر لکھ رہے ہیں. ہمیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے جب قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ. میں ابھی ثابت کرتا ہوں، ابھی ثابت کرتا ہوں. توجہ توجہ. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم نے آج تک کسی دیوار پر نہیں لکھا. ہم بھی پلٹ کر لکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ہم نے نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تو قرآن کی ایک آیت موجود ہے. لا کوئی قیامت تک قرآن کی اس تفسیر جو میں نے یہاں حسینیہ ہال میں جس کی تفسیر نامکمل چھوڑی تھی اور وعدہ کیا تھا، ان الذین کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. This is more than enough. ایک آیت کافی ہے بس سارے جواب کے لیے. جواب اس آیت کا جہاں قرآن نے کہا بتحقیق وہ لوگ جو کافر تھے، ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا. ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. اب میں اپنے بھائی محسن نقوی سے زیادہ ریشمی لفظ تو بول نہیں سکتا، وہ تو شاعر آدمی ہے. یہ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. اب ترجمے میں شاعری کیا کروں میں؟ آپ سمجھ لینا خود ہی. وہ لوگ جو کافر تھے، ثم آمنوا، اس کے بعد وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا. آپ نے نہ ہلنے کی قسم کھائی ہوئی ہے. اتنی خوبصورت آیت پڑھ رہا ہوں، غور کرتے جائیں نا، بس غور کریں. ہاں یہی توجہ تمہیں چاہیے نا. بتحقیق وہ لوگ جو کافر تھے، ثم آمنوا، وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا. اللہ کی قسم ساری رات یہی آیت پڑھتا رہوں گا اگر آپ نے غور نہیں کیا تو. نہیں لیکن غور نہیں کر رہے آپ. اور آپ کو سلامت رکھے دار محترم. اس لیے کہ بندش کو جس معیار پر جانا تھا وہ تو جا چکی. مجھے تو ایک خوبصورت سا تاریخی نتیجہ دینا ہے اور بہت سے فیصلے یہیں سے لینے ہیں اور یہیں سے بارگاہ مصطفیٰ اور بارگاہ حسن میں پہنچنا بھی ہے آج کی مخصوص تاریخ کے حوالے سے. ان الذین کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. وہ کافر تھے، ایمان لائے، پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے، پھر کافر ہوئے. 3 times، 3 دفعہ کافر ہو کر ایمان لائے. لیکن آخر میں جو اینڈ ہوا ہے نا، اینڈ جسے اینڈ کہتے ہیں، END، اینڈ نہیں، جو اینڈ ہوا ہے نا، انجام جو ہوا ہے، اس کے ترجمے پر اگر سارا مجمع نہ چھلکے تو پھر وارثان قرآن کے ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ ثم ازدادوا کفران. اور اس کے بعد وہ آخر میں تو ایسے کافر ہوئے کہ پھر انہیں مسلمان ہونا نصیب ہی نہیں ہوا. یعنی نعرہ حیدری. دونوں ہاتھ بلند کر کے
फैसलाबाद से आए ना भाई, मेरे भाई, मौला आपको सलामत रखे। मैंने कहा ना कि मुल्क के गोशे गोशे से दोस्त अहबाब आए हुए हैं, तो पूरी तवज्जो मैं आपकी चाहता हूँ। रावलपिंडी से, चकवाल से, टेक्सला से, लाहौर से, मुल्तान से, कराची से, सिंध से, तमाम इलाकों से मेरे दोस्त आए हुए हैं। डेरा गाजी खान से सिर्फ मोहसिन नकवी आया हुआ है और नहीं। अल्लाह के कोई दूसरा है तो मुझे बताए, मोहसिन नकवी के अलावा कोई है डेरा गाजी खान से? मजाल है ये लोग अपने घर से निकल रहे हैं, निकलते ही नहीं, बेचारे परदेसी हो जाते हैं ना डेरे से निकलते ही, डेरे से निकलते ही। सलावत हो जाए आप मोहम्मद आले मोहम्मद पर, हो जाए ना, निकलना नहीं चाहते। खैर आप जरा तवज्जो फरमाए, मौला आपको सलामत रखे। अज़ान मोहतरम, अब मैं इस पर दलील देना चाहता हूं और पूरी तवज्जो, यही आयत पर मरकज़ व महवर है और इसी पर नतीजे, एक कुछ तारीखी नतीजे आपकी खिदमत पे। वो लोग जो काफिर थे, मोमिन हुए, मुसलमान हुए, फिर काफिर हुए, फिर मोमिन हुए, फिर काफिर हुए, फिर मुसलमान हुए, सुम्मज़दादु कुफ्रन, और उसके बाद तो ऐसे काफिर हुए कि उनके कुफ्र में इजाफा ही होता चला गया। सुम्मज़दादु, दादू, उनके कुफ्र में इजाफा ही, अभी भी समझ में नहीं आ रहा, उनके कुफ्र में इजाफा ही होता चला गया। पूछना चाहता हूं, साहिब तफसीर कबीर से लेकर साहिब तफसीर सगीर तक, साहिब तफसीर सगीर से लेकर साहिब तफसीर जलालैन तक, साहिब तफसीर जलालैन से लेकर डिप्टी नजीर अहमद तक, डिप्टी नजीर अहमद से लेकर सर सैयद अहमद खान के तफसीरी नोट तक, सर सैयद अहमद खान से लेकर कारी मोहम्मद तैयब नाज़िम आला दारुल उलूम देवबंद तक, नाज़िम आला दारुल उलूम देवबंद से लेकर मौलाना अशरफ अली थानवी तक, मौलाना अशरफ अली थानवी से लेकर मौलाना मदूदी तफहीमुल कुरान तक, मुझे बताओ इस आयत की तफसीर बताओ। बड़ी गलत फहमी है तुम्हें कुरान फहमी की, बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो, बड़ी गलत फहमी है तुम्हें कुरान फहमी की। मुझे इस आयत की तफसीर बताओ, क्या है ये आयत कि लोग काफिर थे, फिर मुसलमान हुए, फिर काफिर हो गए, क्यों हुए काफिर दोबारा? चलो काफिर थे वो तो पैदाइशी मजबूरी थे, यहां तक तो बात समझ में आ गई। तैयार है सुनने के लिए? आमादा है? बिल्कुल पूरी तवानाइयों के साथ तारीखी फैसला, मौला आपको सलामत रखे। चलो काफिर थे वो तो पैदाइशी मजबूरी थी, वो तो पैदाइशी मजबूरी थी कि काफिर थे, मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए, फिर क्यों काफिर हुए? क्या प्रॉब्लम हो गया था? ये फ्लोर क्रॉसिंग क्यों की? ये हॉर्स ट्रेडिंग क्यों हुई? ये पार्टी क्यों बदली? ये परचम क्यों बदला? ये रास्ता क्यों बदला? अच्छे खासे मुसलमान हो गए थे, मुसीबत क्या आई थी दोबारा काफिर होने की? जब तक एक एक जहन मुतवज्जे नहीं होगा, मैं इस पे आगे नहीं बढ़ूंगा। दोस्तों बड़े इत्मीनान से मुझे गुफ्तगू करना है, मौला आपको सलामत रखे। लोग काफिर थे, ठीक है, मान लिया, लेकिन मुसलमान हुए, ये भी मान लिया, कैसे भी हुए, जैसे भी हुए, ठीक है ना? फिर काफिर क्यों हो गए? That's pin drop silence. लोग काफिर थे, मुसलमान हुए, सुम्मा कफरू, उसके बाद फिर काफिर हो गए। काफिर लोग जो मुसलमान हुए और उन्होंने फिर सुलह हुदैबिया में मोहम्मद मुस्तफा की सुलह पे शक करते हुए ये जुमला कहा, या रसूल अल्लाह, जितना शक मुझे आज आपकी नबूवत में हुआ इतना पहले कभी नहीं था, तो पहले भी, आज कुछ ज्यादा हो गया। सुम्मा कफरू, तवज्जो है, पहला बदला, पहला बदला, पहला बदला, तवज्जो, तवज्जो, देखते जाए दोस्तों। ठहरो, अभी नारा नहीं, अभी नहीं, हाँ एक नारा आने दो पूरी ताकत से। अब ये नतीजा सुनो, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे नौजवान दोस्तों को अज़ान मोहतरम आपकी नजर कर रहा हूं, आपके जज्बों की नजर, आपकी तवानाइयों की नजर, अपने कलेजे की पूरी ताकत से। काफिर थे, मुसलमान हो गए, सुलह हुदैबिया में रसूल रिसालत में शक किया, सुम्मा कफरू, फिर काफिर हो गए, फिर माफी मांग ली, सुम्मा अमनु। अब रहमतुल लिल आलमीन थे ना,
ارے غور فرمائے، شان رسالت دیکھیں. پھر معافی مانگ لی، صدقہ دے دیا، بکرے خراب کر دیے، بھیڑیں دے دی، 100 اونٹ دے دیے، تاریخ پڑھ رہا ہوں، 100 اونٹ دے دیے، کفارہ دے دیا، کفارہ دے دیا. یا رسول اللہ اب کبھی شک نہیں کروں گا. ثم آمنو، معاف کر دیا، چلو جاؤ. ثم آمنو، پھر مومن ہو گئے، پھر مسلمان ہو گئے. لیکن قرآن کہتا ہے ثم کفروا، دجی واری دیکھے نا، دوسری مرتبہ پھر کافر ہو گئے، پھر کافر ہوئے. تلاش کرو تاریخ سے، تاریخ سے حوالہ نہیں دوں گا، قرآن سے حوالہ دوں گا. لیکن اگر موچی دروازے کے طرف دیوار میں لق و دق پھیلے ہوئے مومنین اس آیت پر توجہ کر لیں تو جان محترم میری اور آپ کی شفاعت کا ذریعہ ہوگا، اور بارگاہ محمد مصطفیٰ میں، احمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین صلوات بھیجیں سرکار صلی اللہ. یہ ہمارا نذرانہ عقیدت ہوگا تمام مومنین و مومنات کی طرف سے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. تا حد نظر اس جملے پر آپ کی توجہ چاہوں گا. دوسری مرتبہ کیا قیامت آئی؟ اچھے خاصے کافر تھے، پھر مسلمان ہو گئے. میں نے جان بوجھ کے کہا ہے جی. پھر اس کے بعد مسلمان ہو گئے، پھر نبوت میں شک کیا، پھر کافر ہو گئے، پھر معافی مانگ لی، پھر مسلمان ہو گئے. لیکن قرآن کہتا ہے ثم کفروا، اس کے بعد پھر کافر ہو گئے. اب کیوں کافر ہو گئے؟ تو قرآن نے کہا، محدث دہلوی کی روایت سے آیت کو ملاؤں گا. محدث دہلوی مدارج النبوہ، مدارج النبوہ، مدارج النبوہ، مسلمانوں کے مجدد دین ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب علی کی ذوالفقار کے صدقے میں ہاری ہوئی جنگ دوبارہ جیت لی گئی اور گئے ہوئے لوگ خیریت سے واپس آ گئے اور ساری سپاہ صحابہ رسول اللہ کے خیمے کے گرد بڑے اطمینان سے تلواریں میانوں میں ڈال کر کھڑی ہو گئی. تو محدث دہلوی کے جملے ہیں. اصل سپاہ صحابہ تو وہی تھی نا بھائی، یہ تو انجمن ہے، یہ سپاہ کہاں ہے؟ آپ غور فرمائیے. جب سب گئے ہوئے لوگ واپس آ گئے، محدث دہلوی کے جملے یہی سے آیت لا رہا ہوں. عزیزان محترم اس آیت کی تفسیر میں اس لیے کہ آیت آیت کی تفسیر کرے گی، آیت آیت کے معنی بتائے گی، آیت آیت کا مفہوم بتائے گی. جب سب واپس آ گئے تو محدث دہلوی لکھتے ہیں پیغمبر اسلام نے پوچھا یا علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ یہ پیغمبر کا سب ہے. جب سب چلے گئے تھے تو وداؤٹ اینی ایکسیپشن سب چلے گئے تھے. جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان، مولا کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ کیا آپ کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ کیا آپ کو پشت دکھا کر کافر ہو جاتا؟ کیا آپ کا ساتھ چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ کیا آپ کو تنہا چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ ادھر علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ادھر جبریل سورہ مبارک آل عمران کی